وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 6 آیتیں، آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 یہاں مکمل ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تم میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، بلکہ میں تو صرف اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ یکسو ہو کر دین کی طرف سیدھا رکھیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو اس وقت آپ بھی یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسے اس کے سوا کوئی بھی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی بھی پھیرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جس نے ہدایت اپنائی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اپنائی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، اور میں تم پر کوئی نگران نہیں۔ واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 11ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی 6 آیتیں ہیں، اخیر سے آیت نمبر 104 سے آیت نمبر 109 تک۔ یہاں پر سورہ یونس سورہ نمبر 10 مکمل ہو گئی۔ اس کے اندر ٹوٹل 109 آیتیں ہیں، یہ مکی سورہ ہے۔ اب آئیے ذرا 104 پر غور کریں، آیت نمبر۔ اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، اور کہیے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے میں مومنوں میں سے ہوں۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں کہ اگر میں یہ بات نہ کہوں تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، تو اس کا مطلب کیا ہے ظالموں میں سے ہو جاؤں گا؟ یعنی مجھے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اگر میں دوسرے کی طرف چلا جاؤں تو میں ظالم میں سے ہو جاؤں گا۔ اور ظلم کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو ہٹا دینا، دوسری جگہ پہ رکھ دینا۔ عبادت تو اللہ کے لیے خاص ہے، تو ہم دوسرے کی کریں گے تو یہ بھی ظلم ہو جائے گا۔ اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلیں آیت نمبر 107 میں کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، اس لیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تکلیف لکھی ہے، مصیبت لکھی ہے، بیماری لکھی ہے، اللہ ہی دور کریں گے، اس لیے ایمان کو مضبوط کیے رہیے، کوئی دوسرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اوپر والا نہ چاہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے پاس حق بات آ چکی۔ اس سے پہلے بھی کہا گیا قل یا ایھا الناس، دیکھو دین آ گیا، نہیں مانتے ہو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور یہاں کہا کہ اے لوگو حق بات آ چکی، جو ہدایت پر ہے وہ اپنے فائدے کے لیے ہے، جو گمراہ ہوا اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم لوگوں پر داروغہ نہیں ہوں، مسلط نہیں کیا گیا ہوں، میرا کام ہے پہنچا دینا۔ ہم نے بات پہنچا دی، مانو تو فائدہ، نہیں مانو تو تمہارا نقصان۔ اور ایسی کئی آیتیں ہیں، جیسے کہ ہے سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21 اور 22، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے
वही जो आपके ऊपर उतारी गई आयत नंबर 109 उसकी पैरवी कीजिए, बस जो लिखा हुआ उस पर अमल कीजिए और सब्र करते रहिए, अल्लाह फैसला करने वाले। तो सब्र सबसे अहम चीज़ है। सब्र कब तक करना? जब तक कब्र में न चले जाएं। इसलिए मेरे भाइयों, दावत व तबलीग का काम है अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है, मानना न मानना उनका काम है, अपना काम है कानों तक पहुंचाना, दिलों तक उतारने वाला अल्लाह है। कोई अगर ना माने तो खुद अपना नुकसान करेगा, कोई अगर मान ले तो खुद उसका फ़ायदा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरह के आखिर में कुछ हिदायतें दी गई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, समझने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन।